بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ سبق جو ہے اس کا نام ہے ملمہ، جسے حاجرہ مسرور نے تحریر کیا ہے اور یہ اس کا آج پہلا لیکچر ہے۔ ملمہ صنف نثر کے حساب سے افسانہ ہے۔ اس کے تدریسی مقاصد کچھ یوں ہیں کہ اس میں پہلا مقصد لکھا حاجرہ مسرور کی افسانہ نگاری کا تعارف کرانا۔ اب چونکہ ہمارے نئے سلیبس کے لیے حساب سے یا اسمارٹ سلیبس کے حساب سے ہم نے مصنفین اور شعراء کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی سوال نہیں آئیں گے، MCQs وغیرہ نہیں آئیں گے، اس لیے یہاں ہم اسے سکپ کرتے ہیں کہ حاجرہ مسرور کی افسانہ نگاری جو ہے وہ کس انداز کی ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس کو ہم سکپ کر لیتے ہیں۔ اگلا ہے معاشرے میں ظاہر و باطن کے دوغلے پن کی نشاندہی کرنا۔ دوغلا اس کو کہتے ہیں جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اسے دوغلا کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک چلن بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یعنی دوسروں کے لیے اصول و قوانین اور قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے اسی سچویشن میں تو اس کے قواعد و ضوابط، اصول و قوانین جو ہیں وہ ہم مختلف کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا عام چلن ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ دوغلا پن۔ اس چیز کا جو ہے وہ یہاں اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس کا اگلا مقصد ہے کہ بعض لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے، اس کے نفسیاتی پس منظر کی نقاب کشائی کرنا، یعنی جو ان کا ایک نفسیاتی سائیکالوجیکل ایفیکٹ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ شو آف کرنے کے، دکھاوے کے ان کے اندر عادت پائی جاتی ہے، اس کا جو ہے پس منظر کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس چیز کی نشاندہی کرنا ہے۔ طلباء کو افسانے کی صنف سے واقفیت دلانا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں مانا کہ ہم حاجرہ مسرور کی جو ہے وہ ان کے طرز بیان پر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالیں گے، اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن سبق کے اختتام میں افسانے کے بارے میں جو اس کی کوالٹیز ہیں، اس کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں اسے ڈسکس کیا جائے گا ایکسرسائز میں۔ طلبہ پر اچھے افسانے کی خوبیاں اجاگر کرنا، وہ بھی اسی کے اندر آئیں گی کہ ایک اچھا افسانہ جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے جسے جن خوبیوں کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ افسانہ اچھا ہے۔ تو یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر رہے کہ ملمہ سبق جو ہے صنف نثر کے حساب سے افسانہ ہے۔ تو MCQs میں حاجرہ مسرور کی ڈیٹ آف برتھ یا ڈیتھ آئے یا نہ آئے، ان کی کتابوں کے نام آئیں یا نہ آئیں، اور ان کی افسانہ نگاری کی خصوصیات کے بارے میں سوال آئیں نہ آئیں، مگر یہ سوال ضرور آ سکتا ہے کہ آپ کی کتاب میں موجود یا آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود سبق ملمہ کس صنف نثر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ کو اس کا آنسر یاد رہنا چاہیے کہ سبق ملمہ افسانہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں افسانہ۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ سیاہ یعنی کالا، ریشمی برقع، ریشمی یعنی دو قسم کے کپڑا ہوتا ہے، ایک سوتی ہوتا ہے اور ایک ریشمی ہوتا ہے، تو اس کا جو برقع تھا وہ ریشمی تھا اور کالے رنگ کا تھا، وہ اس میں لپٹی کھڑی ہوئی تھی، یعنی اس نے اسے اوڑھا ہوا تھا۔ پلٹی ہوئی نقاب کا مطلب ہے کہ اس نے نقاب کو اٹھا کر پیچھے کیا ہوا تھا، چہرے کے اوپر نقاب موجود نہیں تھا۔ کچھ متعجب سی نگاہیں، متعجب حیرت زدہ سی۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر
اکتا گئی تھیں، سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئی تھیں۔ اب نظریں تو نہیں سر ٹکراتی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار بند کھڑکی کو دیکھ کر تنگ آ گئی تھی، اکتا گئی تھی، تنگ آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، یعنی بے خبر سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ ہو۔ اب اس پورے پیراگراف کا یہ مطلب بنتا ہے، وہ ایک سچویشن دکھا رہی ہیں ہاجرہ مسرور کہ ایک لڑکی ہے جو ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے، اور کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے سفر کرنا ہے تو وہاں سے اس نے ٹکٹ لینا تھا، اور اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا ہوا تھا، اور حیرت زدہ سی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ کس کی طرف دیکھ رہی تھی؟ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے اس نے ٹکٹ خریدنا تھا۔ اور وجہ کیا تھی کہ رات کے 11:30 بج گئے تھے اور گاڑی آنے میں صرف 15 منٹ، یعنی گاڑی کو 11:45 بجے آنا ہوگا۔ اس کے اوقات جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کے حساب سے جس ٹرین پر اس نے سفر کرنا تھا اس کا ٹائم 11:45 بجے کا تھا، اور وہ 11:30 بجے ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی ہو کر ٹکٹ لینے کے لیے دیکھ رہی تھی۔ مگر ہوا کیا کہ جہاں سے اسے ٹکٹ ملنا تھا وہ کھڑکی بند تھی، تو وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ 11:30 تو بج گئے ہیں اور ابھی تک کھڑکی کھلی کیوں نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ لے لے۔ اس نے جو ہے اسی لیے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حیران نظریں اسے ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئی تھی، یعنی وہ تنگ آ گئی تھی بند کھڑکی کو دیکھ دیکھ کر کے پتہ نہیں یہ کب کھلے گی۔ وہاں سے اس نے بند کھڑکی کی طرف سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنے ارد گرد نظر ڈالی، تو اس نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اسٹیشن کے اوپر بے خبر پڑے سو رہے ہیں، ایسے بے خبر پڑے سو رہے ہیں جیسے انہیں سفر ہی نہ کرنا ہو۔ یہ ساری چیزیں مل کر اسے حیران کر رہی تھیں کہ ایک تو گاڑی کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو کھڑکی کھلی ہوئی نہیں تھی جہاں سے وہ ٹکٹ خریدا جائے، دوسرا جو وہاں لوگ تھے وہ ایسے سو رہے تھے بے خبر کہ جیسے انہیں سفر نہیں کرنا، کسی اور ٹائم سفر کرنا ہے، حالانکہ سارے اسی ٹرین میں سوار ہونے کے لیے آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے قلی کی طرف مڑی۔ قلی کہتے ہیں اس مزدور کو جو اسٹیشن پر سامان اٹھانے کی مزدوری کرتا ہے، جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس، ہلکا پھلکا یعنی ہلکا سا، اس کے اندر زیادہ سامان نہیں تھا اس لیے ہلکا پھلکا ہی تھا، اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوا تھا۔ یعنی ہولڈال اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے، آج کل تو نہیں کرتے مگر اتنا کیونکہ لمبا سفر بھی آرام سے کٹ جاتا ہے مختلف سہولیات کی بنا پر، لیکن اس زمانے میں کپڑوں کے ساتھ ساتھ اگر رات کا سفر ہوتا تھا اور خصوصاً سردیوں کا تو پورا بستر بند ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو جو کلی تھا اس نے اس کا اٹیچی کیس یعنی سوٹ کیس بھی اٹھایا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا سا بستر بند بھی اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس سے کیا کہا، قلی ابھی تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا۔ اس نے اس سے ایک طرح سے پوچھا ہے کہ یہ ٹکٹ گھر، مطلب یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو یہ ٹکٹ گھر کیوں نہیں کھلا ہوا۔ تو قلی نے کیا کہا، یو گاڑی ہمیشہ لیٹ راحت ہے۔ اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، اصل میں ہاجرہ مسرور نے جو اس مطلب اسٹیٹس کے لوگ تھے ان کی جو زبان ہے، ان کی جو لینگویج ہے، اس لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے وہی لینگویج درج کی ہے جو وہ بولتے ہیں۔ یو کا مطلب ہے یہ، گاڑی ہمیشہ ہمیشہ لیٹ جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے، راحت ہے رہتی ہے۔ یو گاڑی ہمیشہ لیٹ راحت ہے یعنی یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ ہی رہتی ہے۔ قلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی۔ دھندلی سی یعنی مطلب بوڑھا تھا اور اس غربت کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو تھیں دھندلا گئی تھیں۔ تنہا آنکھ سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا بلکہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ اس کا ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی یا جو بھی سسٹم تھا، مگر اس کی ایک آنکھ ہی جو تھی وہ کام کرتی تھی، اور وہ بھی اس کی کمزور نظروں کی وجہ سے، دھندلے پن کی وجہ سے اس نے اپنی یعنی ایک آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، یعنی اس نے اپنے ایک آنکھ سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔
اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائیگی پر پھڑکنے لگا، بے مائیگی پر، کمتری پر۔ یعنی ہوا کیا کہ کلی کی جو دوسری، اب پتہ چل گیا ہمیں، دوسری آنکھ جو تھی وہ پھٹی ہوئی تھی اور اس کا ڈیلا نہیں تھا۔ اس ڈیلے کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی آنکھ تھی وہ اندر دھسی ہوئی تھی، تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا، تو ایک آنکھ سے تو وہ دیکھ رہا تھا، دوسرے آنکھ سے جو ہے وہ بھی اس بات پر پھڑپھڑا رہی تھی کہ کاش وہ ہوتی تو وہ بھی دیکھنے لگتی۔ تو کہاں بیٹھوں میں، وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں یعنی ان کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر نیچے لیٹے ہوئے اور سوئے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں پھر اب کہاں بیٹھوں؟ تو قلی نے کیا جواب دیا؟ یہیں بیٹھ جاؤ، کسی جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب قلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یعنی اسے ایسا لگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ریشمی برقع، یعنی اصل میں اس زمانے میں ریشمی برقع صرف امیر لوگ ہی پہنا کرتے تھے، ریشمی کپڑے بھی امیر لوگ ہی پہنا کرتے تھے، غریب ریشمی کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ اس لیے مطلب سوتی کپڑوں کی نسبت ریشمی کپڑے جو تھے وہ مہنگے ہوتے تھے، اور کسی کی امارت کی یہ ضمانت ہوتی تھی کہ وہ امیر ہے، اس لیے اس نے ریشمی برقع اوڑھا ہوا ہے اور ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی اس قیمتی اور برقع کی اور اس کے خوبصورت چہرے کی اور اس کے پاس نفیس یعنی عمدہ قسم کا جو سامان تھا، یعنی خوبصورت سا ٹیچی کیس اور بستر بند، اس کی قلی کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ دل بیٹھنے لگا، دل گھبرانے لگا، وہ پریشان ہونے لگی، اور خاموشی سے نیم تاریک، نیم کا مطلب ہوتا ہے مطلب آدھی تاریک، سیاہ، یعنی سیاہ تاریکی جو تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، بہت کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ یعنی وہاں جس سڑک سے وہ آئی تھی، جو اسٹیشن کے پاس سے گزر رہی تھی، اس نے اس مطلب اندھیری، بہت گہرا اندھیرا نہیں تھا بلکہ ہلکی ہلکی اندھیری سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا ایک آدھ، کہیں کہیں کوئی چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اکا دکا ایک آدھ، کوئی کہیں کہیں چرخ چوں، اب یہ جو ہے جو لکڑی کے پہیے ہوتے ہیں یہ اس کی آواز ہے، یہ چرخ چوں جو ہے اسم صوت ہے۔ چرخ چوں کرتے ہوئے یعنی یکا کہتے ہیں تانگے کو، یعنی ٹانگا گھوڑا گاڑی جو ہوتی ہے، گھوڑا گاڑی بھی نہیں بلکہ تانگا گاڑی جو ہوتی ہے، جس کے آگے گھوڑا لگا کے پیچھے جو لگائی جاتی ہے گاڑی، اس کو یکا کہتے ہیں یا تانگا کہتے ہیں۔ اس کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے، میلی چمنی یعنی جو لالٹینیں وغیرہ رکھی تھیں وہاں سے روشنی، وہ میلی، چونکہ اس زمانے میں لالٹینیں وغیرہ استعمال ہوتی تھیں، لوگ اپنے گھوڑا گاڑیوں کے آگے جو ہے وہ یا تانگوں کے آگے انہوں نے لالٹینیں لٹکائی ہوئی ہوتی تھی، جس کے اندر وہ تیل ڈال کر بتی جلا دیا کرتے تھے، اور وہ پھر رستے میں چلتے ہوئے روشنی ہوتی تھی اور اندھیرا نہیں رہتا تھا۔ تو وہ اس میں سے جو دھواں نکلتا تھا وہ یقینی طور پر کثیف کا مطلب ہے یعنی میلا، کثیف کا مطلب جو ہے وہ میلا بنتا ہے کہ اس سے جو روشنی جو نکلتی تھی یا دھواں جو نکلتا تھا، اس دھوئیں کی وجہ سے میلی اور جو ہے گاڑھی سی روشنی، یعنی بتیوں کی وجہ سے جو دھواں نکلتا تھا اس کی وجہ سے وہ وہاں میلا سا ہو گیا تھا شیشہ، وہاں سے میلی سی روشنی، ظاہر ہے بجھی سی مدھم سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ یعنی آہستہ یہ گھوڑا کوئی بہت تیز گاڑی کی طرح تھوڑی بھاگتا ہے کہ تیزی سے روشنی جائے،
تو وہ جس حساب سے اگر مسافر نہ ہو تو آہستہ آہستہ ویسے ہی چلتا چلا جانے کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو اکا دکا روشنی ہو رہی تھی، مطلب گزرنے والے ٹانگوں سے جو ہے وہ روشنی ہو رہی تھی ان میں لگی ہوئی لالٹینوں کی وجہ سے۔ اس کا خیال فوراً اپنی موجودہ صورت حالت کی طرف دوڑ گیا، یعنی ان روشنیوں کو دیکھ کر، مدھم مدھم سی روشنیوں کو دیکھ کر اس کی سوچ جو ہے، اسے خیال فوراً اپنی موجودہ حالت کا آیا، یعنی جس حالت میں وہاں کھڑی تھی وہ کیوں کھڑی تھی، اور اس نے اپنے آپ سے سوال کیا میں کیا ہوں اس وقت۔ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین کی طرح۔ اس نے اپنا موازنہ کیا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں ہوں کیا، میں جو یہاں کھڑی ہوں اس وقت میں کیا ہوں۔ دیکھنے والے تو مجھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی امیر کبیر، یعنی امیر، بہت امیر خاندان کی آزاد خیال، کیونکہ وہ تنہا کھڑی تھی۔ اس زمانے میں تنہا سفر کرنا ایک بہت بڑی ہمت کی بات تھی، اور بہت آزاد خیال لوگ سمجھتے تھے وہ کہ یہ بہت آزاد خیال ہے، تنہا سفر کر رہی ہے، تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے اسے دیکھ کر کہ یہ بہت امیر کبیر ہے، بہت آزاد خیال ہے لڑکی ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک مٹے ہوئے خاندان کی تباہ شدہ خاندان کی قابل، یعنی بہت لائق فائق لڑکی تھی، لیکن پریشان حال بھی تھی، لیکن کیا تھی، بہت دکھی سی لڑکی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے یہ جو یکوں سے یا ٹانگوں سے بہنے آنے والی اس کی لالٹینوں سے روشنی تھی نا، مدھم مدھم، اس طرح کی۔ قلی نے کہا رکھے دے تھے سامان اسی جگہ، یعنی قلی کیا بولا، رکھے دے تھے، رکھ دیتا ہوں سامان اسی جگہ رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے آج کا سبق بیٹا یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اپنی بک پر لکھنے ہیں، اور اس کے جو تدریسی مقاصد ہیں انہیں 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ نے خود بھی جو ہم نے پڑھا اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے، اور اس کی جو تشریح میں نے کی ہے اس کو بھی بار بار اس کو سنیں، اور پھر تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ آپ نے اسے کس طرح ایکسپلین کرنا ہے۔ اور اگر دل چاہے تو ملمہ کا بقیہ افسانہ بھی مکمل کر لیجئے گا پڑھ کر، ذرا آسانی رہے گی جب آپ اسے 2-3 دفعہ گو تھرو ہو جاؤ گے، پڑھ لو گے، تو جب میں اسے ایکسپلین کروں گی تو آپ کو زیادہ آسانی سے، زیادہ اچھا طریقے سے سمجھ آ جائے گا، اور اس کی تشریح کرنا آسان ہوگی۔ اجازت دیجیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔